بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء واللہ واسع علیم. فقال لهم نبیهم، جب بنی اسرائیل کے موجودہ پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا تھا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا، بادشاہ بنا کر بھیجا. قالوا، بنی اسرائیل قوم کہنے لگی انا یکون له الملک علینا، طالوت ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، جبکہ ہم لوگ بادشاہت کے زیادہ مستحق اور حقدار ہیں. ولم یؤت سعة من المال، اور طالوت کے پاس مالی وسعت بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں دیا گیا اس کو. قال، اس وقت کے پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، طالوت کو اللہ نے تم پر چنا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت کو علمی طاقت بھی حاصل ہے اور جسمانی طاقت بھی حاصل ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنا ملک عطا فرماتے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والے اور بڑے علم والے ہیں. بنی اسرائیل کے پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو قوم کہنے لگی بنی اسرائیل کہ طالوت ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ بادشاہ بننے کے تو طالوت سے زیادہ ہم حقدار ہیں. طالوت کو مالی فراوانی بھی حاصل نہیں ہے. پیغمبر نے کہا کہ تم پر اللہ نے طالوت کو چنا ہے اور طالوت علم میں بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور جسم کی بھی طاقت رکھتے ہیں. اللہ جسے چاہے اپنا ملک عطا فرمائے، اللہ وسعت والے اور علم والے ہیں. اس آیت میں پہلی بات، بنی اسرائیل کے پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا. دوسری بات، قوم کہنے لگی بنی اسرائیل کہ طالوت ہم پر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ ہم اس کے بادشاہت کے طالوت سے زیادہ ہم حقدار ہیں. تیسری بات، قوم کہنے لگی کہ طالوت کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں ہے. چوتھی بات، پیغمبر نے کہا کہ تم پر اللہ نے طالوت کو بادشاہ چنا ہے اور طالوت علم میں بھی تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں اور جسم کے حساب سے بھی تم سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں. پانچویں بات، اللہ جسے چاہیں اپنا ملک عطا فرما دے. چھٹی بات، اللہ وسعت والے اور علم والے ہیں. واقعہ چل رہا تھا، آج بھی واقعہ ختم نہیں ہوگا، آگے بھی واقعہ آئے گا. جتنی آیت آج پڑھی گئی اتنی آیت کے مطابق تفصیل ہوگی، بقیہ واقعہ باقی رہے گا. تو واقعہ کیا چل رہا تھا؟ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے کہا تھا، دشمن ان پر حاوی ہو گیا تھا، دشمن کے گھروں کو قبضہ کر لیا تھا، ان کے بچوں کو قید کر دیا تھا، ان کو قید کر دیا تھا. اب کرنا کیا تھا؟ بنی اسرائیل اپنے اس وقت کے پیغمبر کے پاس جا کر گزارش کی تھی کہ تمہیں ہمارے لیے کسی آدمی کو بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس کی سرپرستی میں، رہبری میں دشمن کا ہم مقابلہ کریں گے. یہ درخواست کی تھی. یہ پچھلا سبق کا خلاصہ بیان کیا. اب اللہ جیسا کہ بنی اسرائیل آ کر پیغمبر سے کہی کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ مقرر کر دو، تو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے فرما دیا. تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ
تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ اب ان کی خواہش کیا تھی بنی اسرائیل کی؟ ہمارے اوپر کسی کو بادشاہ مقرر کر دو، ہم اس کی سرپرستی میں دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اب ان کی خواہش کے مطابق اللہ نے ایک آدمی کو اللہ بادشاہ بنا دیا، طالوت کو۔ وہ بادشاہ کا نام طالوت تھا۔ تو وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا۔ اب اللہ طالوت کو بادشاہ بنا دیے۔ اب ان کی خواہش کے مطابق ان کی درخواست تھی کسی کو بادشاہ بنا دو، ہم جنگ کریں گے دشمن سے۔ اب بادشاہ بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ اب ان کا کام کیا تھا، اس وقت کا تقاضا کیا تھا، اور ان کی ذمہ داری بھی کیا تھی، ان کا وعدہ کیا تھا؟ اگر آپ کسی کو ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں گے تو ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ اب اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے طالوت نام کا آدمی اسے بادشاہ بنا دیا۔ تو ان کی ذمہ داری کیا تھی، اس وقت کیا سچویشن، حالت کیا تھی، تقاضا کیا تھا؟ اب وہ طالوت کے ساتھ مل کر دشمن سے مقابلہ کرنا تھا، ان کی ذمہ داری تقاضا یہ تھا۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب الٹا ان کی عادت تھی، وہ پہلے سے بھی سورہ بقرہ کے شروع میں بھی آیا تھا، ابھی سورہ بقرہ چل رہا، تو سورہ بقرہ کے شروع میں جب آیا تھا کہ ایک آدمی کو، بنی اسرائیل کا ایک آدمی فرعون کے آدمیوں کو، فرعون کے آدمیوں میں سے کسی کو قتل کر دیا، تو اب اسے کون مرنے مارے معلوم نہیں تھا، پیچھے واقعہ آیا تھا وہ تفصیل سے، تو اسے کون مارے معلوم نہیں ہے۔ اب کسے پوچھتا پورے قوم میں نہیں سب، حالانکہ سب دیکھے لوگ، پھر بھی کسے پوچھتا بھی کون مارے کو معلوم نہیں، کون مارے معلوم نہیں۔ اب اس کی قوم تھی، اس وقت اللہ نے کیا حکم دیا، کسی کون مارے کی معلوم کرنے کے لیے اللہ ایک راستہ بتا دیا کہ ایک جانور ذبح کرو، ذبح کر کو وہ ذبح کی اس جانور کا گوشت کا ایک ٹکڑا یہ مرگے سو آدمی کے اوپر رکھو، یہ آدمی اللہ کے حکم سے زندہ ہوگا اور اسے کون مارے گی وہ نام بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ یہ اس وقت پیچھے حکم تھا۔ اب اللہ نے پیچھے وقت وہ واقعے میں اللہ نے کیا بتایا، خالین کو جانور ذبح کر کو اس کا ایک ٹکڑا نکال کو اس کے اوپر رکھو، اللہ اتنا بولے صلی اللہ تعالیٰ۔ اب انہوں کیا کر لیے، ان کی مستی دیکھو، اللہ ہمارے کو گئی ذبح کر کو اس کے اوپر رکھو، بولا نہیں گئی کیسی ہونا، کون سا کلر ہونا، کتنی موٹی ہونا۔ اب یہ سب ہچے حفتہ کرنے لگے نا۔ تو ان کی چال اور ان کا دماغ، ان کی مینٹالٹی ہی بنی اسرائیل کی یہ تھی کہ کیا تو کرو بولے تو ٹھیک کرنے کے کام کرتے رہتے، کہیں کو کدھر کیسا ہونا، کون سا کلر ہونا، کتنی موٹی ہونا، اس کے اوپر سواری کر کو نہیں رہنا، یہ سب اللہ ہچے پوچھے، ان کو نہیں پوچھے۔ اللہ کو کیا بولے، دیکھو جانور ذبح کرو، میت کے اوپر اس کا گوشت کا ٹکڑا رکھ ڈالو، وہ اٹھے گا اور کون اسے قتل کرے نام بتائے گا، پھر مر جائے گا، اتنا اللہ بولے سو۔ انہوں لوگوں کی کر لے کو پورا معاملہ الٹا بڑا کر لیے، تو ہم یہ سچ کرے سنو۔ اب انہوں پہلے کیا بولے ہیں واقعی میں بھی، آج کے واقعی میں بھی اللہ کے نبی سے بولے، اس وقت کے نبی سے کہ تمہیں ہمارے لیے کسی آدمی کو بادشاہ بنا دو، ہم اس کی سرپرستی میں دشمن سے مقابلہ کریں گے۔ جو دشمن ہمارے گھروں کو بھی چھین لیا، ہمارے زمینوں کو چھین لیا، ہماری پراپرٹی کو چھین لیا، ہمارے بچوں سے ہم کو جدا کر دیا، ہم کو قید کر دیا ہے، بس آپ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بنا دو، ہم اس کی سرپرستی میں دشمن سے مقابلہ کریں گے، اتنی بات بول دی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے طالوت کو اللہ بادشاہ بنا دیا۔ اب ان کی ذمہ داری، اس وقت کا سچویشن تقاضا کیا تھا، وہ بادشاہ طالوت کی سرپرستی میں جنگ کرنا تھا، لیکن پہلے کا واقعہ، پہلے کی چال۔ اب وہ بولنے لگے، قالو کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو اللہ کیسے بادشاہ بنا دے گا۔ اب مطلب کیا، اللہ کچھ انہوں مشورہ دے رہی، اللہ کچھ انہوں رائے دے رہی، تجھے طالوت کو بادشاہ بنانے کی کیا ضرورت تھی، طالوت کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دیکھو تو مال ہے، ہمیں مالدار لوگ، کروڑ پتہ لگ پتہ، تو طالوت کو کیوں بادشاہ بنایا؟ اگر تو طالوت کو بادشاہ بنانا تھا تو انہوں اللہ کو مشورہ دے دی سو، تو ہمارے کو پوچھ کر طالوت کو بادشاہ بنانا تھا۔ اللہ کو کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حماقت ہے۔ تو وہ کہنے لگے طالوت کو کیسا اللہ بادشاہ بنا دیا، بادشاہ بننے کے ہم لوگ زیادہ حقدار ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس سے زیادہ طالوت سے زیادہ بادشاہ بننے کے ہم لوگ حقدار ہیں، مستحق نہیں۔ پھر کہنے لگے وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور طالوت کو تو مالی وسعت بھی نہیں ہے، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے۔ اب دنیاوی حساب سے لوگوں کو ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ کس کے پاس مال ہوگا وہی آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی عہدے پر ہوگا۔ دنیاوی اعتبار سے کا مطلب گلی کا کوئی سرپنچ ہوگا، کوئی کونسلر ہوگا، مال ہو تو اسے سرپنچ بنائیں گے، اسے کونسلر بنائیں گے، مال نہیں تو نہیں بنائیں گے۔ دینی اعتبار سے بھی دیکھو، مسجد کے جتنے صدور اور متولی وغیرہ ہوتے ہیں، کمیٹی ممبرس، اس میں اکثر مال والے ہوتے ہیں،
جبکہ میں کسی کو ٹارگٹ بنا کر نہیں بول رہا ہوں، ایسے ہی واقعات بول رہا ہوں۔ آپ دنیا کا سروے کر کے بتائیں، دنیا کے اندر کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کا صدر عالم ہو، جس کا صدر حافظ قرآن ہو؟ نہیں ملے گا، مشکل ہے، مشکل ہے۔ ہمارے پاس مال نہیں ہے لیکن علم کا ہنر ہمارے پاس ہے۔ تو بہرحال تو دنیاوی حساب سے بھی، دینی حساب سے بھی لوگ بڑا کسے مانتے، عزت کس کی کرتے؟ جس کے پاس مال ہے اس کی عزت کرتے لوگ۔ تو مال کی وجہ سے عزت کرنا یہ قیامت کی علامت ہے۔ مال کی وجہ سے اس کا عزت احترام کرنا، اکرام کرنا، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اسے سلام نہیں کریں گے تو کیا بولے گا، زندگی تنگ کر دے گا، اس لیے سلام کریں گے۔ ناراضگی سے ہی کیوں نہ ہو، دل میں نفرت ہی کیوں پال کر کیوں نہ ہو، لیکن اسے زبانی سلام تو کر دیں گے تاکہ میں اس کی دشمنی سے، شر سے بچ سکوں سلام کر کے۔ تو آج کی محبتیں بھی اور آج کا سلام کلام بھی، عزت احترام مصافحہ معانقہ بھی ہمارا دشمنی سے اور شر سے بچنے کے لیے ہو گیا ہے، محبت قائم کرنے کے لیے نہیں رہا۔ تو اس لیے اللہ وہی بیان کرتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی چال کیا تھی کہ مالدار آدمی کی عزت ہو، مالدار مال والے کو بڑا بنا دیا جائے، ہمیں مالدار لوگ ہیں ہمارے کو بڑا بنا دیا جائے، یہ کی خواہش تھی۔ اب اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب کہ مالدار آدمی کامیاب بھی نہیں ہوتا اور دشمن کو ان مقابلہ کر کے اس کے ہرا بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے پاس ہنر، دشمن کی چال کیا ہے، دشمن کا پلان کیا ہے، دشمن کو کس حساب سے ہم ختم کر سکتے، وہ سازش اور اس پلان وہ نہیں کر سکتا۔ مال ہے تو پھر مالدار آدمی کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ مال کے ذریعے سے کسی کو چننا لگا لوں اور اپنا کام بنا لوں، یہ چھوٹا ہے اس کا۔ لیکن اگر کسی کے پاس علم ہوگا وہ آدمی، یا پھر جسمانی طاقت ہوگی تو وہ آدمی علم کی تدبیر کر کے اور جسمانی طاقت کو استعمال کر کے وہ آدمی اپنا کام بنا لے گا۔ تو ان کے پاس، طالوت کے پاس، بادشاہ کے پاس دو بھی چیزیں تھے، ایک علمی ان کے پاس صلاحیت تھی، طاقت تھی۔ اب علمی صلاحیت ہو تو صرف مال ہو تو کام نہیں چلتا، اب ذرا غور کر کے دیکھو، صرف مال ہو تو کام نہیں چلتا، مال ہو تو یہ کام بھی نہیں ہوتا۔ ہم آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس مال کے ذریعے سے کام ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھو آدمی کو بھوک لگی ہے، جیب میں پیسہ ہے کٹا، اتنا نہیں، اتنا ہے، سوچو اتنا ہی، ادھر ایک کٹا، ادھر ایک کٹا، یہاں ایک کٹا ہے، سمجھو بھوک لگی تو پیسے کھاتا یا پیسے سے خرید کے کھاتا؟ پیسے سے اگانی کی اڈلی کی کیا خرید کو کھاتا، پیسہ نہیں کھاتا ہوں، پیسے سے خرید کو کھاتا۔ سو پھر پیسہ کیا ہوا؟ کیا بھی نہیں ہوا۔ تو پیسہ کھا نہیں سکتے تو پھر کئی کو اس کے اوپر اتنا میں مرتے رہنا بولو، تو ان کا حال وہی تھا۔ سو پیسے ہمارے پاس ہے، اللہ ہمارے کو بادشاہ بنانا تھا بول کر نہ بول رہے۔ سو اب اللہ تعالیٰ بادشاہ سے بنایا تھا طالوت کو، ان کے پاس علمی طاقت تھی، ان کے پاس جسم کی طاقت تھی۔ اب آدمی کے پاس یہ دو چیزیں کسی قوم کے پاس ہوں، ایک علمی طاقت ہو، دوسرا جسمانی طاقت ہو، تو پھر وہ قوم اور وہ جماعت دشمن کے چنگل میں کبھی نہیں آ سکتی اور دشمن کو ہرا سکتی ہے اور اسے حوصلہ مل جاتا۔ اب دشمن کی چال کیا ہے، اسے ختم کیسے کر سکتے ہیں، 10 طریقے سے پلان کر سکتی ہے، علمی طاقت ہو تو۔ اب طالوت کے پاس علمی طاقت بھی تھی اور جسم کی طاقت بھی تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے ان کو بنی اسرائیل پر طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، تو ان کے پاس اللہ نے علمی طاقت بھی دیا تھا، جسمی طاقت بھی دیا تھا۔ اس کے بعد واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے ملک کا بادشاہ بنا دے۔ اب پہلی بات، بنی اسرائیل اللہ سے بولتی تھی، پیغمبر سے آ کر کہنے لگی تھی کسی کو بادشاہ بنا دو، اب بادشاہ بنا دیا گیا اللہ کی طرف سے، تو پھر قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ بول رہا تو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری بات، انہوں آ کر نبی سے پوچھے تھے، تو نبی اللہ پیغام قوم کو سناتے ہیں، تو اللہ بول رہا بول کر بولے تو سن رہے نہیں، انہوں نبی خود بول رہی ان کو اللہ طالوت کو بادشاہ بنا دیا، پھر بھی نہیں سن رہی۔ اب پھر نبی سمجھا رہی، اب قوم کیا بولتی ہے کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، تم اسے کیسا بادشاہ بنا دیے؟ تو نبی کہنے لگے بھائی ہر جگہ مال سے کام نہیں چلتا، طاقت بھی ہونا پڑے گا۔ تو پھر نبی کہنے لگے دیکھو تمہارا دعویٰ اور تمہاری دلیل ہے کہ مال ہو تو بادشاہ بن جاتا آدمی بول کر، اس کے پاس مال نہیں اس لیے اسے بادشاہ نہیں بننا چاہیے، تو پھر تمہارے پاس مال تھا تو تمہیں بول دی مالدار آدمی بول کر اسے کہیں کو بادشاہ بنائے، پھر تمہیں مال رکھ کر دشمن تمہارے پاس آ گیا تھا، تمہارے گھر چھین کر چلے گیا، تمہارے کو قید کر کے لے گئے، تو تم کیا کرتے تھے؟ مال رکھو تمہیں کیا کرے؟ اسے رشوت دینا تھا،
اسے چننا لگا تو تمہیں کہیں چلو کیا نہیں کرے مال سے، تو ان کے پاس مال رہ کر کیا بھی نہیں ہو سکا، اس لیے کہ مال صرف مال تھا ان کے پاس، علم تدبیر نہیں تھی، جسمانی طاقت نہیں تھی. تو پھر ٹھوکر کھا کر بھی پھر وہی بول رہی ہوں، پہلے مال تھا، دشمن آپ کو سب چھین کر چلے گیا، پراپرٹیاں زمین سب چھین کر چلے گیا، اب بھی عقل نہیں آئی ہے. تو پھر عام طور پر جو لوگ مالدار ہوتے نہیں تو ان کو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ان کا حال. تو یہی قوم کہنے لگی تھی، پہلے اللہ بول دیا نہیں مانے، نبی بولے نہیں مانے، اس کے پاس مال نہیں، اسے کہیں کو اللہ بادشاہ دیا بولے. تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ دیکھو بھائی تمہارے پاس مال ہے، تمہیں بول رہے ہیں کہ ہر جگہ مال سے کام چل جاتا، تو پھر تمہیں پہلے تمہارے پاس مال تھا، تمہیں کیا کرتے تھے اس وقت جب دشمن پر اوپر آ گیا تھا؟ کیا بھی نہیں کر سکے. تو پھر تمہاری سوچ ہے کہ مال ہو تو ہر کام ہو جائے گا. تو اللہ کا قانون ہے کہ جس کے پاس علم ہوگا، علمی تدبیر ہوگی، یا پھر اس کے پاس جسمانی طاقت ہوگی، تو یہ علمی طاقت اور جسمانی طاقت یہ دونوں طاقت ہوں گے تو پھر دشمن کو پچھاڑنے میں آسانی ہو سکتی ہے. اب ہم جسے بادشاہ بنائے ہیں طالوت کو، اس کے پاس دونوں طاقت ہے، علمی طاقت بھی، تدبیر بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے. اب تو تمہیں سمجھ کر خاموشی سے بادشاہ مان لو. تو قوم کیا کہنے لگی، انہوں بادشاہ بول کر ان کے پاس علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے، یہ پوچھنے لگی. وہ نشانیاں کیا ہیں کل بتاؤں گا، اتنی بات یاد رکھو. اس لیے ہمارے لیے یہاں سے سمجھنے کی سبق اور پیغام میسیج یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم آ جائے، اللہ کا کوئی حکم آ جائے، داڑھی رکھو بول کر بول دیے، ٹفنس کے اوپر کپڑا پہنو بول کر بول دیے، یا پھر دشمنوں کی حالات اور دشمنوں کی چالیں اس وقت میں ایسی ہیں، ہم کو ایسا کام کرنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے، تو پھر اس وقت میں ہم کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. قوم کے رہبر اور رہنما اور دینی علماء پر، نبیوں کے وارثین پر ایسا کوئی کر سکتے، ویسا کوئی ایسا اس قسم کا اعتراض نہیں کرنا چاہیے. حالات کو ہم سمجھتے ہیں تم سے زیادہ الحمدللہ، اس لیے کہ دشمن کی چال اس وقت کیا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں. اس کے لیے دشمن کا رد اور دفاع کیسا کرنا ہے، ہماری قوم کو کیسا سمجھانا اور کیسا بچانا ہے وہ ہم کو معلوم ہوگا. اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اتنی بات ہے. تو اس لیے ہر موقع پر اعتراض نہیں کرنا، کئی کو تمہیں ایسا کرتے، اس وقت میں کئی کو ایسا کام کرتے، یہ کئی کو بولتے، وہ کئی کو بولتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہر بات پر ایسا اعتراض کرتے جائیں گے تو پھر دشمن جیسے بنی اسرائیل پر آ کر حاوی ہو گیا تھا، ویسے دشمن ہمارے گھروں پر بھی آ کر ہماری پراپرٹی چھین کر قید کر کے چلا جائے گا. یہی حال ہوگا اگر حالات نہیں سمجھیں گے، دشمن کا رد نہیں کریں گے، اپنے بچوں کا دفاع نہیں کریں گے، تو پھر اپنے بچوں کی ایمان کی فکر نہیں کریں گے. علماء کے ساتھ رہ کر دشمنوں کو چالوں کو سمجھ کر دشمنوں کی پلان کو ختم کر کے اپنی بچوں کی ایمان کی نسل کی ایمان کی حفاظت کا کام نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری کا بیڑا نہیں اٹھائیں گے، تو پھر آگے چل کر وہی ہوگا جو بنی اسرائیل ساتھ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بنی اسرائیل وہ یہ آدمی بادشاہ بن گیا طالوت، اس کی نشانی کیا ہے وہ پوچھتی ہے، اور نشانی کیا کل بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حالات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کس کی ذمہ داری کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خامخواہ بنی اسرائیل کی طرح اپنے وقت کے علماء پر اعتراض کر کے اپنا بیڑا غرق کر کے دشمن کو اپنے اوپر حاوی کرنے سے محفوظ فرمائے. وقت کے جیسا پہلی قوم بنی اسرائیل اپنے وقت کی بات مانتی تو پھر دشمن برباد ہو سکتا تھا، ایسا اگر آج ہماری قوم بھی نبیوں کے وارثین علماء کی بات مانے گی، دشمنوں کی پلانوں کو سمجھے گی، تو پھر اگر جیسا پہلی کے قوم نبی کی بات مانتی تو دشمن برباد ہو سکتا تھا. آج بھی اگر ہماری قوم اگر علماء کی بات مانے گی، دشمن کا پلان کیا ہے سمجھائیں گی آپ کو، تو پھر اگر آپ علماء کی بات سن کر دشمن کی پلان کو آپ برباد کر دیں گے تو پھر ہماری نسل مسلمان بن کر رہے گی، ورنہ پھر معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اس وقت کے نبیوں کے وارثین علماء کی سرپرستی میں دشمنوں کی چال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دشمنوں کی پلان کو کاٹنے اور ہمارے بچوں کی ایمان کی حفاظت کا ذمہ داری اور بیڑا اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.